سلف کا جو مطلب ہے لغت کی کتابوں میں وہ ہے کل ما تقدم من آبائک و ابیک، تمہارے آباء و اجداد میں سے اور رشتہ داروں میں سے جو لوگ گزر چکے وہ تمہارے سلف ہیں۔ اگر مختصر لفظوں میں کہیں تو گزرے ہوئے لوگوں کو جو پہلے جا چکے ہیں ان کو سلف کہا جائے۔ جب اسلامی اصطلاح میں اور دینی اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس سے ان 3 صدیوں کے لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا ہے۔ خیر الناس یعنی لوگوں میں سب سے بہتر لوگ جس زمانے کے لوگ ہوں گے اس زمانے کے لوگ سلف کا یہ جو لفظ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے لیے، ان کے تابعین کے لیے اور پھر تابعین کے اتباع کے لیے، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے لیے اس لفظ کا استعمال بطور خاص ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے، قدیم ہے، قدیم اور قدیم لوگوں میں جس نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا ہے اپنے علم کے مطابق وہ مشہور تابعی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اوزاعی سن وفات 157 ہجری 157 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ انہوں نے کہا علیک بآثار من سلف، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے آثار کو لازم پکڑو، ان کی پیروی کرو۔ اور کہا وَإِنَّ رَفَضَكَ النَّاسِ، گرچہ کہ لوگ تمہیں ٹھکرا دیں اور تمہیں مردود قرار دے دیں لیکن تمہیں لازم اگر پکڑنا ہے تو اپنے سلف کے آثار ہی کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی بزرگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سلف کے آثار کو لازم پکڑو۔ تو ایک تابعی اگر سلف کے آثار کو لازم پکڑنے کی بات کرے تو کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہوں گے یا ان سے متقدم تابعین میں جو بزرگ ہوں گے وہی مراد ہوں۔ تو صحابہ اور تابعین کے طریقے کو لازم پکڑو، یہ نصیحت حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے ائمہ نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ہجری اور انتقال کا سال یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا لفظ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے اور جدید دور کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے عالم اور امام ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں پیدائش ہوتی ہے اور دوسری صدی ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سوال کے جواب میں کہتے ہیں علیک بالاثر وطریقۃ السلف، اثر کو لازم پکڑو اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اور آگے کہتے ہیں وإیاک وکل محدثہ، ہر نئی چیز، نئی ایجاد شدہ چیز سے دور رہو کیونکہ ہر نئی ایجاد میں وجود میں آنے والی چیز بدعت ہے۔ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے اور یہ قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے عالم، اوکے، تیسری صدی ہجری، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ 400 سال کے بعد، 300 سال کے بعد لوگ پروپیگنڈا کرتے کہ حدیثیں لکھی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کب کے ہیں؟ تیسری صدی ہجری، دوسری صدی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے اور تیسری صدی ہجری میں وفات۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے
बाब क्या है? तो बाब रुकूबी अला दाब्बति सअबा, बाब इस बारे में कि मजबूत किस्म के जानवरों को बतौर सवारी इस्तेमाल करना चाहिए, और का वल फुहूला मिनल खैल, और घोड़ों में उन का इंतखाब करना चाहिए जो नर हो। तो नर समझ लेना, मादा के मुकाबले में, फीमेल के मुकाबले मेल, तो मेल घोड़ों का इस्तेमाल करो। आगे एक बुजुर्ग का कौल नकल किया अपने से पहले कि बुजुर्ग का कहा, राशिद बिन सअद ने कहा है कि कान सलफु यस्तहिब्बून अल-फुहूला, सलफ नर जानवर को सवारी के लिए इस्तेमाल करने को पसंद क्या करते थे? क्यों? कहा लिअन्नहा अजरा व अजसर, इसलिए कि दौड़ने की सलाहियत भी इसमें ज्यादा होगी और मजबूती भी इसमें मादे के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो सलफ पसंद करते थे, ये लोग इस्तेमाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और अपने से पहले के एक बुजुर्ग के हवाले से ये लोग